اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے، یعنی جو رزق اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جو مالدار ہو وہ خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو وہ خرچ نہ کرے، بلکہ سب کو حکم ہے کہ جس کی جتنی بھی آمدن ہے وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ فرمایا کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والا دن، ظاہر ہے انسان کی قیامت تو اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے دوبارہ لوٹ کر دنیا میں تو آنا نہیں ہوتا کہ آئے اور اپنا مال جو پڑا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ کی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہی ظالم لوگ ہیں۔ دوسری آیت جو قرآن پاک کی آج ہم نے پڑھی ہے 255، اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی حدیث کے مطابق افضل ترین آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں آیت الکرسی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس موقع پر، اس سے پہلے اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں اس کا شان نزول، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا مومنوں سے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کی زندگی پوری دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں تو دین کے اوپر ہوں لیکن جب گھر میں ہوں یا کاروبار میں ہوں تو آپ دین کے خلاف ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ اس جد و جہد میں سستی نہیں دکھانی، جس طرح بنی اسرائیل نے سستی دکھائی، جہاں پہ ہم نے پڑھا کہ وہ اپنے پیغمبر اور اپنے بادشاہ کے ساتھ پہلے دعائیں منگواتے رہے کہ ہمیں جہاد کے لیے اجازت دی جائے، اور جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر وہ سست ہو کر پیچھے بیٹھ گئے اور ڈر گئے، تو وہ سستی آپ نے نہیں دکھانی۔ پھر بعد میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، سنت ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کو زیادہ دیر طاقتور نہیں رکھتا، عروج و زوال ہوتا رہتا ہے، ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ برطانیہ طاقتور تھا، اس کا زوال ہوا، ایک وقت تھا کہ عثمانی خلیفہ طاقتور تھے، انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، ان کا زوال آیا۔ پھر رشیا طاقتور تھا، اس کا زوال آیا، اب امریکہ ہے، اس کا زوال آئے گا، آپ دیکھیں گے پھر کوئی اور طاقتور بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایک قوم کو ابھارتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کا زوال آ جاتا ہے، پھر دوسری قوم۔ ہمارے آپ یہاں کے بھی لے لیں تو ایسے ہی ہے، پہلے کسی اور قوم کا عروج تھا، پہلے آپ دیکھیں کہ گردیزیوں کا عروج تھا، جب یہ بہاولپور سے نکلتے تھے تو خیرپور تک اکثر ان کی لمبی ریلی ہوتی تھی، لال سوارا سے خیرپور تک، اتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایسا زوال ہے کہ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، آپ پیرزادوں کا عروج ہے۔ تو ایک دن اللہ کا ایسا آئے گا کہ ان کا زوال آئے گا تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ عروج دے دے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے نظام کو، اپنی سنت کو قائم کرتا ہے، اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کے عروج و زوال آتا رہتے ہیں۔
اس آیت الکرسی میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ دائمی ہے، اسی کی صفات ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اسی کی کائنات میں کسی اور کی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کر سکے۔ اس کا جو اقتدار ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اقتدار میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو مزید ہمیں بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی اللہ نے صرف اس کائنات کو بنایا نہیں بلکہ اس کو سنبھالے بھی ہوئے ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لہلہاتی فصلیں، چرند پرند، حیوان، انسان، اس کائنات، زمین اور آسمان اور اس سے اوپر اور اس سے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کے سنبھالنے میں اللہ کی شراکت دار ہو۔ اور دوسری بات جو اللہ کی صفات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جو عام لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے بت تراش کے رکھے ہوئے تھے، آج بھی بت تراشے ہوئے ہیں، جیسے انڈیا میں اور پاکستان میں بھی انسانوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ نہیں جاگتے رہتے، ان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، یعنی وہ تھوڑی دیر بھی کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگتی۔ اور پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وہ صرف اس کائنات کو سنبھالے نہیں ہوا، صرف اقتدار نہیں ہے بلکہ ملکیت بھی یہ اسی کی ہے، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے اور باقی بھی تمام چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، یہ اس کی تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے معاملات میں مداخلت کرے۔ اور جو کچھ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ باریکیوں کو بھی جانتا ہے کہ ایک آپ جتنے اندھیرے میں چلے جائیں وہ آپ کے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، آپ جتنی اجتماعیت میں ہوں، جتنے آپ اکیلے ہوں، ہر حال میں وہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک کو وہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معلومات ہیں، اللہ کا جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف اتنا کسی اور کے پاس ہوتا ہے جتنا وہ دے۔ فرمایا من علمہ الا بما شاء، الا یہ ہے کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے، ورنہ اللہ کا علم تو لامحدود اور بے پناہ ہے، اس کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اقتدار ہے، بادشاہت ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ جیسے باقی مخلوقات تو تھک جاتی ہیں، انسان بھی تھک جاتا ہے کوئی بھی کام کرتے کرتے، لیکن اللہ کے لیے یہ کام تھکا دینے والا نہیں ہے، اور بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، وہو العلی العظیم، یعنی وہ اعلیٰ اور عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کائنات کی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔